آئیں گے کہ ہم نے رمضان میں کیا کرنا ہے. تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ اس کو یوں سمجھیں کہ یہ ایک ایسا مہینہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نا آپ سمجھ لیں کہ جس طرح اکثر آپ دیکھو گے نا یہ سٹورز پہ سیل لگتی ہے اور لوٹ سیل لگی ہوتی ہے, بلکہ کچھ سٹورز پہ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ خواتین گتھم گتھا ہو جاتی ہیں کہ ایسی سیل لگی ہوئی, حالانکہ اتنی بڑی سیل بھی نہیں تھی, وہ کوئی میرا خیال ہے 40% 30% یا نہیں ایکچولی ہاں 70% آف تھا اور 60% آف تھا, اینڈ پیپل وینٹ جسٹ نٹس. اور یہ ہر سال ہوتا ہے اس طرح سے. امیجن کریں کہ اللہ تعالیٰ نے نا نیکیوں کے اوپر ایک سیل لگی ہوئی ہے, اس طرح کی سیل لگی ہوئی ہے which will never happen in any other time of the year. اور مزے کی بات بتائیے کیا یہ جو آپ سیل بتا رہے ہیں یہ لگاتے بھی یہ لوگ عید کے قریب روزوں میں رمضان میں, if you remember every year last year بھی اور اس سے پہلے بھی عید کے قریب یہ سیل لگتی ہوتی ہے نا, and people rush towards those stores and we're exactly talking about the same analogy but for this month of Ramadan. یعنی اللہ کی طرف سے سیل لگی ہوئی ہے, تو اصل میں اللہ کی طرف سے اتنی بڑی آفر ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں اس طرح سے مفہوم ہے, ایک دو احادیث اگر میں کمبائن کر کے بتاؤں کہ رمضان جب شروع ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں. یعنی یہ اٹس اے سمبل ایکچولی کہ اللہ کی رحمتیں کھول دی گئی ہیں اور آپ کو جو غلط کام کرنے کے شیطان کے وسوسے اور جو آپ ابھارے جاتے تھے ان چیزوں پہ عام طور پہ اللہ نے سمبولیکلی یہ بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ میں نے وہ بند کر دی ہیں, شیاطین جکڑ دی ہیں جو وہ سرکش شیاطین ہے زیادہ تر. تو یعنی کہ ایک اپرچونٹی کریٹ, ایک ایسی فضا ہے, ایک ایسی انوائرمنٹ ہے جس میں نیکی تقویٰ اختیار کرنا, تقویٰ میں بڑھنا آسان کر دیا گیا ہے. بالکل, اور اس میں یہ بھی آتا ہے کہ اور اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے. یہ تو جیک پاٹ جیسے کہتے ہیں. اور آگے شاید فرمایا کہ اور جو یعنی whoever is deprived of its goodness is truly deprived, یعنی جو اس کی رحمت سے محروم رہ گیا نا وہ واقعی میں اصل میں محروم رہا ہے. تو اصل کہنے کا مقصد یہ کہ آپ کے پاس ایک اتنی بڑی اپرچونٹی ہے کہ پورے سال میں جو اتنا آپ کو نیکیاں اکٹھی کرنے کا ٹائم نہیں ملتا, ہر افطار کے ٹائم پہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر رہے ہوتے ہیں, نیکیوں کے اوپر جو ہے نا وہ ملٹیپلیکیشن کے فیکٹر لگے ہوتے ہیں, زیادہ سے زیادہ اجر مل رہا ہوتا ہے. تو اس مہینے میں بھی کوئی بندہ اگر نیکیاں نہ کما سکے اور اپنے آپ کو سیدھے راستے پر نہ لا سکے تو کتنی بڑی محرومی کی بات ہے. اچھائی کی طرف آنا نا اس مہینے میں زیادہ اٹ بیکمز ویری ایزی, یو نو, کیونکہ ہر طرف انوائرمنٹ ہی اتنا اچھا ہوتا ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی انسان ایک تو اچھائی کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے اور برے کام کرنے کے لیے نا اس کو بڑی کریج چاہیے ہوتی ہے, کیونکہ ایوری باڈی اراؤنڈ از دیٹ مطلب کانشیس کہ یار کہ رمضان ہے, نہیں کہیں گانے نہیں سننے, ٹھیک ہے, یا فضول باتیں نہیں کرنی, اور دوسرا آپ روزے سے بھی ہیں. سو پرسنلی فار مائی سیلف آئی چینجڈ ان رمضان. ایکچولی اس میں سب ایک بڑی چیز یہ ہے جو بہت ہیلپ کرتی ہے برائی سے بچنے اور اچھائی کی طرف مائل ہونے میں, کہ آپ جیسے آپ نے کہا نا آپ روزے سے ہیں, یہ جو ہے نا آپ روزے سے صبح سے لے کے مغرب تک عبادت میں ہوتے ہیں, تو آپ کو ہر مومنٹ موسٹلی یاد آ رہا ہوتا ہے کہ میں روزے سے ہوں, میں کھانے پینے سے رکا ہوا ہوں. یعنی روزے کی جو ایک اس کی آپ فلسفی میں اگر غور کریں نا تو آپ جائز کاموں سے رکے ہوئے ہیں کچھ, ٹھیک ہے, جس میں سب سے میجر کھانا پینا ہے عام طور پہ. آپ کو یہ پریکٹس کروائی جا رہی ہے کہ دیکھیں جب بندہ جائز کام سے بھی رکا ہوا ہو نا تو اس کو ناجائز کام سے رکنا اور زیادہ یاد رہتا ہے اور آسان ہو جاتا ہے. اس کو یاد آ رہا ہے یار میں پیاس لگی ہوئی ہے مجھے, یا مجھے بھوک لگی ہوئی ہے, یا میرے سر میں ہلکا ہلکا درد ہو رہا ہے, اللہ کی خاطر میں عبادت میں ہوں, اللہ کی خاطر میں رکا ہوا ہوں, تو میں غلط کام کیوں کروں گا, میں اسپوائل کیوں کروں گا اس کو. تو عام طور پہ سینسیبل بندہ پارٹ ہے کہ دیکھیں جب آپ یہ کہتے ہو نا کہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے آپ اپنے آپ پہ حجت بھی تمام کر رہے ہو ایک طرح سے, کہ آپ کہتے ہو کہ یا اللہ اگر تیرا حکم ہونا تو میں تو حلال بھی چھوڑ سکتا ہوں, یعنی میرا جو ریلیشن شپ ہے میری وائف کے ساتھ میں نہیں اس کو اپروچ کروں گا ڈیورنگ دا ٹائم دیٹ آئی ایم فاسٹنگ, اور میں کھانا جو حلال ہے میرے فریج میں جو کھانا پڑا ہوا ہے, جتنے سموسے شموسے یہ وہ سب کچھ پڑا ہوا ہے, میں نہیں کھاؤں گا ایون دو آئی مائٹ بی ویری ہنگری اینڈ ویری تھرسٹی, میں وہ حلال بھی اللہ تیرے حکم سے تو وہ بھی چھوڑ سکتا ہوں. گناہوں کو نا چھوڑنے کے لیے اور اچھے کام کرنے کے لیے نا انسان کو ایک کانشیس ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. اچھا اس کانشیس ایفرٹ کے لیے نا ضروری ہے کہ انسان کو کم از کم یاد تو رہے کہ یار میں یہ کرنا چاہتا ہوں, میں گناہ سے ہٹنا چاہتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی اوبیڈینس میں آنا چاہتا ہوں. تو یہ جو یاد والا ایلیمنٹ ہے نا, اگر تو آپ گناہوں کی عادت میں پڑے ہوئے ہیں سنس اے لانگ ٹائم, تو پھر آپ کا کانشیس اتنا زیادہ اسٹرانگ نہیں ہے, ٹھیک ہے, کہ آپ اس کو لے کر چل سکیں آگے. تو یہ جو بھوک کا ایلیمنٹ ہے نا بیسیکلی یہ آپ کو ریمائنڈ کرواتا رہتا ہے. بھوک جب آپ کو لگی ہوتی ہے سارا دن, سو اٹس اے کانسٹنٹ ریمائنڈر کہ آپ نے غلط کام نہیں کرنے اور آپ نے اچھائی کی طرف بڑھنا ہے. ابھی ہم ورچوز کی بات کر رہے تھے نا, سبحان اللہ, اگر بندہ دین کو پڑھنا شروع کرتا ہے نا تو بندہ ریلائز کرتا ہے کہ سبحان اللہ ایوری ناؤ اینڈ دین کوئی بھی جب عمل بندہ کرنا شروع کرتا ہے اور نیکی کی طرف آنے کی کوشش کرتا ہے
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی زیادہ آسانی ہے, ہمارا دین اتنی آسانی پیدا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یرید ان یتوب علیکم, کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں, ہی وانٹس ٹو forgive you. اور یہ دیکھیں کتنی بڑی موٹیویشن ہے. اور دیکھیں بہانے سے اللہ تعالیٰ بندوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ آؤ توبہ کی طرف آؤ. اللہ سبحانہ تعالیٰ از ریڈی ٹو گیو اس. اور یہاں پہ دیکھیں نا کہ جیسے ابھی ہم نے کہا کہ ان دا ورلڈلی میٹرز جب سیل لگتی ہے اور ہم لوگ اپنے کیلنڈرز کو مارک کر لیتے ہیں کہ ہم نے اس دن جو ہے نا وی ہیو ٹو گو اینڈ وی ہیو ٹو ٹیک میکسیمم بینیفٹ آؤٹ آف اٹ. تو اب یہاں پہ دیکھیں سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کل عمل ابن آدم لہ, کہ ہر ابن آدم کا جو عمل ہے وہ اس کے اپنے لیے ہے. الا الصوم, سوائے صوم کے, سوائے روزے کے. ان الصوم لی وانا اجزی بی, کہ یہ جو بندہ ہے میرا بندہ ہے, یہ روزہ رکھتا ہے میرے لیے, میری خوشی کے لیے, تو میں ہی اس کی جزا دوں گا. اور اس کو شاید ہم لوگ اپریشیٹ نہ کر سکیں کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے. وی ڈونٹ نو ہاؤ میگنیفیسنٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ از. کہ دیکھیں اگر ملٹی نیشنل کمپنی ہے اور وہاں کا باس کہہ دے کہ جی اس بندے کو میں بہت اچھا بینیفٹ دینے لگوں کیونکہ اس نے کمپنی کو بہت اچھے ٹارگیٹس اس نے میٹ کیے اور کمپنی کو بہت فائدہ ہوا ہے. اف ہی سیز دیٹ اسٹیٹمنٹ, ہو سکتا ہے اس بندے کو نیند ہی نہیں آئے اس رات. صحیح بات کہ یار مجھے کیا گفٹ ملنے لگا ہے, میرا تو فارچون بن گیا ہے. اینڈ ناؤ سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کی جزا دوں گا. اور پھر فرماتے ہیں کہ میں جنرلی, قرآن مجید کی آیت ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا, کہ جو بندہ ایک نیکی کرتا ہے میں اس کو 10 گنا نیکیاں دے دیتا ہوں اس کے عوض. ومن جاء بالسیئات فلا یجزى الا مثلھا, اور جو بندہ ایک گناہ کرتا ہے I'll just give one sin against that sin. یعنی اب دیکھیں یہ عدل تو نہیں ہوا نا, this is mercy. دس از مرسی. اور پھر اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے کے لیے جو روزے کے حوالے سے جو ہم بات کر رہے ہیں نا, لیکن آپ نے ایک جو پہلے بتائی نا اس کے بارے میں ایک بات کر لوں. یہ جو حدیث ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کا اجر دیں گے, میں یہ جب سنتا ہوں نا تو میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ نا اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ ایک آپ سمجھ لیں کہ باکس جو ہے نا سنبھال کے رکھ لیا اپنے مومن بندے کے لیے قیامت کے دن, کہ اگر وہ نا شارٹ پڑ گیا نا نیکیوں میں تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو نا یوز کرتے ہوئے اس کو اپنی رحمت سے نا جنت میں. دس از کالڈ آپٹیمزم. آپٹیمسٹک مولوی ہیں ماشاء اللہ. اسی لیے برو اللہ تعالیٰ اسی حدیث میں آگے جا کے فرماتے ہیں کہ ایک نیکی کے بدلے میں 10 نیکیاں عطا فرماتا ہوں, اور وہ ایک نیکی 700 گنا تک بڑھ جاتی ہے. یہی میں مینشن کرنے لگا تھا, سوائے روزے کے. یہ میں تو یہ اللہ پہ ہے, وہ اللہ تعالیٰ کتنا دینا چاہیے نا, وہ ملین سے ملٹیپلائی ہو جائے, بلین سے ہو جائے, ٹریلین سے, اللہ کے لیے تو کوئی وہ نہیں ہے. یہ ایک ترک اس کا صحیح مسلم کا ہے, میں یہ مینشن کرنے لگا تھا. اس کے شروع میں یہ ورڈز ہیں کہ آدم کے بیٹے کا ہر نیک عمل اس کے ہر نیک عمل 10 گنا سے 700 گنا تک آگے جتنا اللہ چاہیں بڑھایا جاتا ہے, لیکن روزہ اس سے مستثنا. یعنی وہ شخص جو قلب سلیم کے ساتھ آئے گا قیامت کے دن, ہو سکتا ہے کہ اس کا مقام وہ نہ بن رہا ہو جو اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو دینا چاہتی ہو, تو ہو سکتا ہے وہ روزے سے اس کو پورا کرتے ہو. Now we talking about optimism, right? Imagine کریں کہ ایک یعنی اسی طرح کی ایک حدیث ہے, اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ جو رکھتا ہے اس کے لیے 2 خوشیاں ہیں, فرحتان. اس میں سے ایک کیا ہے کہ جب وہ افطاری کرتا ہے, اس کے سامنے کھانا پڑا ہوتا ہے, الحمدللہ کہتا ہے. بڑی واضح خوشی ہے ویسے یہ, چاہے نیک ہو یا نہ نیک ہو, کھانے کی خوشی بہت ہوتی ہے. بچوں کو بھیجتے ہیں کہ بیٹا دیکھو اذان تو نہیں ہو رہی, رائٹ. You want to go and sit on that دسترخوان جس پہ کھانے لگے ہوئے ہیں. And the second one is very beautiful, bro. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دوسری خوشی اس کو تب ہوگی جب وہ مجھ سے ملاقات کرے گا. اللہ اکبر. اچھا, یہ جو رمضان کا اصل مقصد ہے نا, اس پہ ہم ابھی آتے ہیں کہ اس کا مقصد کیا ہے, اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا ارشاد فرماتا ہے. لیکن میں چاہوں گا کہ اس سے پہلے آپ مجھے ایک ایک وجہ بتائیں جو مقصد نہیں ہے لیکن لوگ سمجھتے ہیں. سو دس از کائنڈ آف لائک اے ٹرک کوسچن دیٹ آئی ایم آسکنگ یو. ایک مقصد وہ ہے جو اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان کر رہے ہیں, لیکن ایک مقصد وہ ہے جو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید رمضان کا مطلب ہوتا ہے یہ. پہلا میں بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو ایک وہ مل جائے, اور پھر آپ لوگ مجھے ایک ایک چیز بتائیے گا. فار ایگزامپل, لوگ سمجھتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ نائٹ ٹورنامنٹس کا مہینہ ہے, اور آپ دیکھیں ہمارے یہاں پہ اتنے نائٹ ٹورنامنٹس ہوتے ہیں رمضان میں, حتیٰ کہ جو آپ کی آخری عشرہ ہے اس کی بھی راتوں میں نائٹ ٹورنامنٹ چل رہے ہوتے ہیں, بلکہ ہو سکتا ہے اس ٹائم پہ فائنل چل رہے ہوں, کیونکہ پورا رمضان چلتے رہے. تو کئی ایسے لوگ ہیں جو رمضان کو سمجھتے ہیں یار یہ رمضان کا مہینہ آ گیا, سارا دن ہم نے سونا ہے, رات کو نائٹ ٹورنامنٹس ہیں, اس کے بعد سحری کرنی ہے, بس ہو جائے. آپ آفیشیل لیول پہ, نیشنل لیول پہ ٹورنامنٹس کی بات کر رہے ہیں, کیونکہ لوگ تو جنرلی نیشنل لیول پہ تو نہیں ہوتے, نیشنل لیول پہ تو نہیں ہو رہے ہوتے, گلی محلے میں ہو رہے. اچھا وہ والے, میں وہ جو نائٹ کرکٹ ہو رہی ہوتی ہے, نائٹ فٹ بال, میں اس کی بات کر رہا ہوں. یعنی اس کے پیچھے سائیکالوجی یہ ہے ضیاء بھائی کہ لوگ اسٹریٹجی بناتے ہیں. اچھا, ایک ابھی ہم بات کریں گے کہ رمضان
کے لیے اسٹریٹجی بنانے کے لیے, آفر اویل کرنے کے لیے میکسیمم. لیکن الٹی اسٹریٹجی نعوذ باللہ لوگ بناتے ہیں کہ سم ہاؤ کس طرح ہم ایفیشینٹلی نا رمضان کو میکسیملی بائی پاس کر دیں اور میکسیملی مس کر دیں. سبحان اللہ, رات ساری جاگنا, اچھا رات جاگنا ایک اچھی بات ہے اگر آپ گیم کھیل رہے ہیں نا رات ساری جاگنا گیم کرنے کے لیے, کیونکہ اس وقت آپ کھا پی سکتے ہیں, یہ بیسک اس کے پیچھے ہے, کیونکہ آپ فزیکلی گیم بھی کر رہے ہیں, آپ کو پیاس بھی لگے گی, کھانا بھی, تو یو فیل لائک یو یوز ٹو ڈو دا ریسٹ آف دا 11 months کہ جی آپ جب جاگ رہے ہیں نا آپ کھانے پینے کے قابل ہوں اور ہر وہ کام کرنے کے قابل ہوں. اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ اکثر لوگ جھوٹ بولنے یا گالی گلوچ سے بچتے ہیں روزے کے دوران, تو رات کو چونکہ روزہ اور سگریٹ بھی سارے وہ کام جو وہ 11 مہینے میں دن کے ٹائم کر سکتے ہیں نا جاگتے ہوئے, وہ موسٹلی سائیکالوجی یہ ہے کہ وہ اس لیے شفٹ کرتے ہیں رات کو کیونکہ اس ٹائم ساری پابندیاں ختم ہیں, آلموسٹ ساری پابندیاں ختم ہیں بلکہ. اور صبح جو ایون نمازیں لوگ مس کر جاتے ہیں اسی وجہ سے, کیونکہ رات ساری اگر آپ جاگے ہوئے ہیں صبح کی نماز کسی طرح پڑھ لیتے ہیں وہ سحری کی وجہ سے, اس کے بعد اکثر مس ہو جاتی ہیں ظہر کی بھی, یا اگر اٹھتے ہیں تو ظہر کے ٹائم اٹھ رہے ہوتے ہیں, اثر کے ٹائم اٹھ رہے ہوتے ہیں جب روزہ کھلنے کا قریب ہوتا ہے وقت. علی بھائی آپ بتائیں کوئی ایسی چیز جو مجھے یہ لگتا ہے کہ لوگ بہت زیادہ کھانوں میں انڈلج ہو جاتے ہیں. ہاں دیٹس اے گڈ ون, کیونکہ یہ ہاں کھانوں کا مزے کے کھانے پکانے, نئے کھانے ٹرائی کرنا, نیو ہماری خواتین یوزلی ان پہ زیادہ بوجھ ہوتا ہے کہ آپ نے نیا بنانا ہے, اور ہر جو افطاری ہے وہ کوئی بڑی گرینڈ ہونی چاہیے. بلکہ یہ میرا خیال ہے شاید بوفیز کا مہینہ بھی مانا جاتا ہے کہ ہر ریسٹورینٹ پہ سیل لگی ہوتی ہے کہ جی وہ آل یو کین ایٹ فار 1200 آل یو کین ایٹ, اینڈ دین یو نو واٹ ہیپنز. اب ظاہری بات ہے اب آپ نے 1200 روپے حلال تو کرنا ہے نا, تو کیا کرتے ہیں وہ سحری سے افطاری سے شروع ہوں گے اور ساری رات صبح سحری تک بیٹھے رہیں گے. ایون آپ نے دیکھا ہوگا عرب ممالک میں تو یہ بہت زیادہ ہوتا ہے کہ وہ ٹینٹ لگے ہوتے ہیں, اس میں کھاتے جاؤ, رات میں بگ اسکرین ٹی وی لگا ہوا ہے, یہ چل رہا ہے وہ چل رہا ہے, کھائے جا رہے ہیں بس مستقل کھا رہے ہیں کیونکہ بوفے ہے نا, کھاتے حتیٰ کہ وہاں شیشہ بھی چل رہا ہے, سب کچھ ہو رہا ہے, سحری کا وقت ہو گیا وہ کر کے, یعنی اٹس اے پارٹی, اٹس اے سیلیبریشن, لائک اٹس لٹرلی اٹس اے پارٹی ہیپننگ. اور اس میں نمازیں بھی آپ کی جا رہی ہیں, جو چلیں کہ نماز کا ایریا بنا بھی ہوگا فوراً نماز پڑھی دوبارہ کھانے پہ آ گئے. تو یہ فیسٹنگ کا مہینہ نہیں ہے, فاسٹنگ کا مہینہ. اصل میں ہماری سب چیزیں نا زیاب بھائی میں سمجھتا ہوں سپرفیشل ہو چکی ہیں. افطاری کے فوراً بعد اگر آپ نوٹ کریں تو تراویح کی تیاری کرنی ہوتی ہے بیسیکلی انسان نے, عشاء کا وقت فوراً پہنچ رہا ہوتا ہے اور اس کے بعد تراویح. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ ہماری تراویح بھی کس قسم کی ہوتی ہے. کیا وہ ایسی تراویح ہوتی ہے کہ جو لوگوں کو اٹریکٹ کر سکے, جس میں لوگوں کو واقعتاً مزہ آئے, انہیں سمجھ آئے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں اور وہ تلاوت دل میں اترنے والی ہو. ان چیزوں سے بھی میں سمجھتا ہوں خالی ہیں. وہ تو فاسٹ اینڈ فیوریس والی تراویح جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہے نا. کچھ بندے یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ صرف اپنے آپ کو بھوکا رکھنے سے اور پیاسا رکھنے سے تو سمجھو دے کنسیڈر دا جاب از ڈن. حالانکہ اہل علم کہتے ہیں, اسکالرس کہتے ہیں کہ روزہ صرف آپ کا پیٹ نہیں رکھتا, صحیح بات ہے, آپ کی زبان بھی روزے سے ہے کہ آپ ایسے کوئی کلمات نہیں ادا کر سکتے جس سے آپ کے رب ناراض ہوں. سملرلی آپ کی آنکھیں بھی روزے سے ہیں, آپ اس طرف نگاہ نہیں اپنی جما سکتے جہاں پہ آپ کو روکا گیا ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. ہم لوگ جیسے ابھی عمر بھائی نے بتایا نا کہ راتوں کو جاگتے ہیں, اور اللہ معاف کرے بیک ان دا ڈیز اپنی بات کریں یو ای کی اگر میں بات کروں تو ہمارا بھی یعنی اسپیشلی دا ینگسٹرز ان کا یہی معمول ہوتا ہے. یعنی جیسے ہی افطاری ہوگی چلو جی پارٹی سین ہونا ہے, فٹ بال ساری رات کھیلا. عرب میں بھی ایسے ہوتا ہے. یس برو, یعنی فٹ بال چلتا رہتا ہے اور پورے 4-5 گھنٹے فٹ بال کھیلا, پھر ریلیکس ہو کے جب اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ جب وہ سحری کا وقت آیا ٹکا کے سحری کو پھر سو گئے. سو دس از ہاؤ اٹ از. حالانکہ اب دیکھیں نا واٹ از دا ڈفرنس بٹوین اس اینڈ اسلاف. یعنی عامر بن قیس ان کا ہمیں واقعہ ملتا ہے کہ دیکھیں وہ کوفہ میں رہتے تھے, معاویہ رضی اللہ عنہ ان کو بلا لیتے ہیں کہ شام میں آ جاؤ. شام کا ٹمپریچر تھوڑا سا ڈاؤن تھا, یعنی وہاں پہ یعنی اب اتنی گرمی نہیں تھی. تو عامر بن قیس کہتے ہیں معاویہ کو آئی جسٹ وانٹ ٹو گو بیک. تو انہوں نے بولا آپ واپس کیوں جانا چاہتے ہیں, یہاں پہ دیکھیں آپ ٹھنڈا روزہ گزاریں, کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. بولتے ہیں میں یہاں پہ مجھے روزہ فیل ہی نہیں ہوتا, میں اپنی یہ جو ارج ہے نا I just want to fight this urge تاکہ میرے جو ہے گناہ جھڑیں اور میرے جو ہے ثواب میں فائدہ ہو. دس از ہاؤ صحابہ used to act کہ وہ اپنے نفس کو نا کرش کرتے تھے. اور یہ رمضان کا مہینہ ہے ہی اسی لیے, یعنی آپ اگر سارا دن روزہ رکھتے ہیں then you have to stand up for تراویح اور پھر عبادات. یہ مہینہ ہی اسی چیز کے لیے کمفرٹ زون سے باہر میں اپنے زمانے جاہلیت کی بات کروں تو ہمارا ہوتا تھا کہ رات کو نا یعنی یا تو ہم کہتے تھے کہ یہ موویز کا مہینہ ہے, آج کل کے دور میں نیٹ فلکس کا مہینہ ہے, کہ ہم نے یعنی پہلے سے پلان ہوتا تھا کہ یار رمضان کا مہینہ آ رہا ہے تو میں نے نا فلاں سیزنز بنج واچ کرنے ہیں,
بنج واچ کرنے. اور پھر ہوتا تھا کہ جی اچھا فلاں سیزن میں نے پورا رمضان میں مکایا ہے, فلاں بھی مکا دیا ہے, یعنی بیکاز دا تھنگ از کہ یو آر جسٹ, کیونکہ آپ نے روزہ رکھ کے نا ملک اور قوم پر اور اپنے والدین پر بہت بڑا احسان کیا ہوا ہے, اس لیے آپ کہتے ہو بس مجھے کوئی نہ چھیڑے, اب میں دیکھ رہا ہوں. اچھا دیکھیں جاوید, اس کے پیچھے سوچ یہ ہے, آج کل کے بائی دا وے یوتھ ہے نا گیمز میں انڈلج ہیں موسٹلی, اس کے پیچھے سوچ یہ ہے کہ یار یہ رمضان آ گیا ہے, نعوذ باللہ دے آر ٹیکنگ اٹ ایز اے مصیبہ, یعنی ایز سم تھنگ دیٹ او یہ تو اب ہمیں گزارنا ہے, برڈن, یس برڈن از مور سوٹیبل. ناؤ دے پلان ہاؤ ٹو منیمائز دس برڈن ان اے وے, ان دس وے کہ جی میں نے کس طرح میکسیملی نا میں نے یہ گیمز یہ سیزن ختم کرنا ہے سو دیٹ اس انٹرسٹ لگا رہے, اور وہ جو انٹرسٹ کی وجہ سے نا دن گزرتے جا رہے ہیں, روزے کی جو وہ شدت ہے نا وہ بھی ختم ہو جائے. ہماری